مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو گارڈینز آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے مصریوں کے دیوتا اور یہوہ خدا کی قدرت کے بارے میں۔ شکریہ۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت 105واں زبور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور احام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج جو حوالہ ہمارے بیٹے نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ زبور 105واں اس کی 26 آیت سے 37ویں آیت پر مبنی ہے۔ ان چند آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر خروج کی کتاب کے 6ویں باب سے لے کر 12ویں باب تک ہونے والے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ خدا کس حد تک خدا کے پاک کلام کے اس حصہ میں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق بخشتا ہے، کیونکہ یہ حوالہ اپنے اندر انتہائی وسعت رکھتا ہے۔ تاہم اس کا کچھ حصہ آج سیکھیں گے اور کچھ اس کے بعد اگلے اتوار یا اس سے اگلے اتوار جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کے کلام کا بڑا اور اہم پیغام یہ ہے کہ خدا نجات دہندہ ہے۔ گاڈ از سیویئر۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ جیزس کرائسٹ از سیویئر۔ اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، خدا ثالوث کا دوسرا قنوم ہے، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن عہد عتیق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عہد عتیق خدا یہوہ کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جو نجات دینے والا ہے، رہائی دینے والا ہے، آزاد کرنے والا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، خداوند میرا زور اور راکھ اور وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ جب ہم مزامیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نویس اپنے زبوروں میں اسی بات پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ خدا نجات دہندہ ہے۔ اور زبور 27واں اس کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند میری نجات اور میری روشنی ہے۔ جب ہم انبیاء کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء اپنی کتابوں میں اسی بات پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ خدا نجات دہندہ ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 45ویں باب کی 21ویں آیت میں یہوہ خدا یہ فرماتا ہے کہ نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اور ہوشیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 4 آیت میں یہوہ خدا فرماتا ہے، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ جب ہم خدا کو بطور نجات دہندہ دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ صلیب پر جاتی ہے، جہاں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہونے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
اور خدا کے اس نجات بخش کام کی یاد میں ہم پاک کی شام میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن عہد عتیق کے ایماندار جب خدا کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے تو مصر کی طرف نگاہ کرتے تھے، مصر میں خدا کے معجزات کو یاد کرتے تھے، اور خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ عید فصح سال ہر سال منایا کرے تاکہ خدا کے اس نجات بخش کام کو کہیں بھول نہ جائے۔ خدا نے اپنی قوم کو معجزانہ طور پر ملک مصر کی غلامی سے نکالا، اور مصر ایک طاقتور قوم تھی جو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ تھی، اور خدا نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور خاص طور پر مذہبی طور پر تباہ کر دیا، کیونکہ مصر میں ہر ایک چیز کا براہ راست تعلق ان کے مذہب کے ساتھ تھا۔ اور خدا اپنی قوم کے لیے ایک رہنما کا انتخاب کرتا ہے، موسیٰ۔ اور 6ویں باب کی اگر آخری آیات کو پڑھے تو ان کے مطابق جب موسیٰ نے خدا سے باتیں کی تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ میں تم سے کہوں گا تو مصر کے بادشاہ سے جا کر کہنا۔ اور 7ویں باب کے آغاز میں موسیٰ کہتا ہے کہ میری تو زبان کا ختنہ نہیں ہوا، میں کیسے کروں گا؟ تو خدا اسے کہتا ہے کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، اور جو کچھ میں تجھے حکم دوں گا تو جا کر فرعون سے کہنا، اور میں اس کا دل سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب دکھاؤں گا، اور اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کر کے لے جاؤں گا۔ سو موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ فرعون سے پہلی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور خدا نے ان سے کہا تھا کہ وہ تم سے معجزہ طلب کرے گا، اور وہ اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ خدا نے کہا کہ تو ہارون سے کہا کہ تو اپنی لاٹھی جو ہے وہ فرعون کے سامنے ڈال دینا اور وہ سام بن جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ سام بن گئی۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ سام بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی جو ہے وہ ان لاٹھیوں والے سانپوں کو نکل گئی۔ لیکن فرعون کو یہ بات متاثر نہیں کی، جو یہوہ خدا کر سکتا ہے وہ مصر کے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے موسیٰ اور ہارون کی بات پر کوئی توجہ نہ کی، کیونکہ مصر میں جادو عروج پر تھا۔ اگر یہوہ خدا چھڑی کو آسے کو سام میں بدل سکتا ہے تو جادوگر بھی بدل سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اور فرعون کو یہ بات متاثر نہیں ہوتی، اور یہاں سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے جو مصر کے جادوگر پھر نہ کر پائے۔ خدا نے 7ویں باب کی 14ویں آیت سے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دریا کے کنارے پر صبح جاؤ، جب فرعون وہاں دریا پر آئے گا تو اس سے کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور اگر وہ نہ مانے گا تو وہ آسا تو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس سے پانی پر مارنا اور وہ خون ہو جائے گا۔ فرعون نے اپنا دل سخت کیا، ان کی بات پر غور نہیں کیا، اور موسیٰ اور ہارون نے خدا کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کیا، اور دریا خون ہو گیا۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مچھلیاں مر گئی، اور مصر میں جہاں کہیں پانی کھڑا تھا وہ خون ہو گیا، جو تالاب تھے، جھیلیں تھی، وہ سب خون ہو گئے، جو برتنوں میں پانی تھا وہ خون ہو گیا، اور پانی میں سے بدبو آتی تھی، اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ لوگ پانی پینے سے کراہت کریں گے۔
انہیں کراہت ہوگی کیونکہ اس میں سے بدبو آتی ہوگی. اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی پانی نہ پی سکا، لیکن فرعون کا دل سخت رہا. لیکن ایک خاص بات خروج 7 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھی ہے. وہاں لکھا ہے کہ خدا نے دریا کو مارا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے دریا کو کیسے مارا؟ تو اسے سمجھنے کے لیے مصر کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے. مصری قوم اور ملک مصر دریائے نیل پر انحصار کرتے تھے آبپاشی کے لیے، اور اس کے سیلابی پانی پر بھی انحصار کرتے تھے. جب اگست کے آخر میں دریائے نیل اپنے کناروں سے اٹھتا تھا تو وہ مصر کے صحراؤں کو میں جو ہے وہ قدرتی آبپاشی کرتا تھا جس سے انہیں فائدہ ہوتا تھا. اس لیے وہ اسے اپنا اہم دیوتا مانتے تھے کیونکہ وہ ان کی آبپاشی میں مدد کرتا تھا. وہ انہیں پانی مہیا کرتا تھا کیونکہ پانی زندگی کی علامت ہے، اور وہ مچھلیوں کی صورت میں انہیں خوراک مہیا کرتا. اس لیے وہ اسے دیوتا مانتے ہیں. لیکن جب یہوہ خدا نے دریا کا پانی خون کر دیا تو ان دیوتاؤں کو شکست ہوئی. نیل دیوتا کو شکست ہوئی. مصر میں کئی لاتعداد دیوتا تھے اور کئی دیوتوں کا براہ راست تعلق دریائے نیل کے ساتھ تھا. ایک دیوتا ہنو جسے کبھی کنوم بھی کہا جاتا ہے، جو دریائے نیل کا محافظ دیوتا تھا. دوسرا دیوتا ہپی دیوتا ہے جسے دریائے نیل کی روح مانا جاتا ہے. تیسرا دیوتا اوسیرس جو انڈر ورلڈ کا دیوتا ہے اور دیوتاؤں پر حکومت کرتا ہے. لیکن جب خدا نے دریا کے پانی کو خون کر دیا تو اس نے ان سب دیوتاؤں کو مار دیا. اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دریا کو مارا. وہ بنیادی طور پر ان دیوتاؤں کو مارنا، انہیں شکست دینا ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف پانی خون ہو گیا تھا بلکہ مچھلیاں بھی مر گئی تھی. اور مچھلیوں کی حفاظت کے لیے ان کے 2 طرح کے دیوتا تھے. ایک نیت دیوتا تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ دریائے نیل میں جو بڑی مچھلی ہیں ان کی حفاظت کرے. لیکن جب یہوہ خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی اور وہ دیوتا حفاظت نہ کر سکا اور وہ مر گئے. ایک اور دیوتا ان کا ہے تور، جو دوسری مچھلیوں کی یعنی چھوٹی مچھلیوں کی نگہداشت کا کام سر انجام دیتا تھا. وہ بھی یہوہ خدا کے سامنے مچھلیوں کی حفاظت نہ کر سکا. خدا نے ان کے مذہب، عقیدے اور ان کی رسومات کو تباہ کر دیا جب پانی کو خون میں تبدیل کیا. لیکن فرعون کا دل سخت تھا، وہ انہیں نہیں جانے دیتا. لیکن خدا پھر مصر پر چڑھائی کرتا ہے اور 8ویں باب میں خدا موسیٰ اور ہارون کو دوبارہ بھیجتا ہے فرعون کے پاس اور کہتا ہے کہ اس سے کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اس دفعہ خدا ملک مصر کو مینڈکوں سے مارے گا اور دریا مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ باہر آ جائیں گے اور سارے مصر پر مینڈک ہی مینڈک ہوں گے. ان کے پلنگوں پر، ان کے بستروں پر، ان کے کھانے پینے کے برتن پر، کھانے پینے کی چیزوں پر مینڈک ہی مینڈک. اور خدا کے کہنے کے مطابق ہوا اور مصر میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مینڈک ہی کیوں بھیجے؟ اس کا کیا مقصد؟
تو مینڈک مصر میں ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مینڈک جو ہے وہ ان کی ایک مقدس اور اہم دیوی تھی جس کا نام ہیکٹ یا ہیکت ہے، جو ان کے سب سے بڑے دیوتا ہنوم کی بیوی تھی، اور وہ مقدس جانور سمجھا جاتا تھا۔ اور مصر میں اگر کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مینڈک کو مار دیتا یا مارتے ہوئے دیکھا جاتا تو اس پر گستاخی کی دفعہ لگتی اور سخت سزا دی جاتی۔ لیکن جب یہوہ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کی تو ان دیوتاؤں کو اپنے اختیار میں کیا، اور وہ سارے ملک مصر میں پھیل گئے، اور لوگوں کے لیے بیٹھنے لیٹنے کی جگہ نہ تھی، اور انہوں نے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان مینڈکوں کو مارنا شروع کر دیا جو ان کے دیوتا کی بری طرح شکست تھی۔ لیکن فرعون کا دل جو ہے وہ سخت رہا، اس نے انہیں جانے نہیں دیا۔ اس دوران اس کے بعد آفت پر آفت جو ہے وہ بھیجی، اور اس کا براہ راست تعلق ان کے مذہب کے ساتھ تھا۔ لیکن آخر میں خدا نے ان کے پلوٹوں کو مارا اور فرعون نے جانے دیا، اور خدا نے عید فصح کو مقرر کیا تاکہ خدا کے ان عجائب کو، اس قدرت کو، اس نجات بخش کام کو وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اور اسرائیل قوم سالہ سال جو ہے وہ عید فصح مناتی آ رہی تھی، اور آخر ایک فصح پر خدا کے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے عید فصح کو پاک شام میں تبدیل کر دیا۔ اس نے عید فصح مناتے ہوئے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس کے بعد اس نے پیالہ لیا، شکر ادا کیا، اور یہ کہہ کر شاگردوں کو دیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے عید فصح کو پاک شام میں بدل دیا، اور یہ صرف خدا کر سکتا تھا۔ یہودی جب خدا کے نجات بخش کام کو دیکھتے ہیں تو مصر پر نگاہ کرتے ہیں، ہم جب خدا کے نجات بخش کام کو دیکھتے ہیں تو کلوری پر نگاہ کرتے ہیں، اور خدا نے وہاں قدرت کو ظاہر کیا۔ لیکن خدا کی سب سے بڑی قدرت یہ ہے اور عجیب کام یہ ہے کہ وہ خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور گنہ گاروں کے درمیان رہا، ان کی طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور ان کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا اور عدالت کو اپنے اوپر لیا، ماضی، حال اور مستقبل کے گنہ گاروں کے لیے، اور ہمارے لیے نجات فراہم کی۔ مصر میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ایک قوم سے آزادی بخشی تھی، کلوری پر خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے بنی نوع انسان کو گناہ کے زور، گناہ کی غلامی اور گناہ کے انجام یعنی ابدی موت سے رہائی بخشی ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا کام ہے جس کی یاد میں ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں، تاکہ ہمیشہ خدا کے اس عظیم کام کو، عظیم قربانی کو، خدا کے بیٹے کے دکھوں، اس کی مصیبتوں اور عدالت کے اذیت کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ ہماری خاطر اس نے دکھ اٹھائے، تاکہ ہم خدا کے وارث اور اس کے ہم میراث اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہتر اور لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک ہونے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔